خدا یسوع مسیح کے جلالی فضل نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہم خدا میں امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خدا اپنے بیٹے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے آپ سب کو سنبھالتا ہے۔ ہم خدا ان کے نام کو جلال دیتے ہیں جو خدا ہمیں اپنے تخت کے پاس آنے کا فضل دیتا ہے اور ہم آج تک زندوں کی زمین پر ہیں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے اگر خداوند میری حفاظت نہ کرتا تو میری جان کب کی عالم خاموشی میں جا بسی ہوتی۔ جن کے پاس خدا کا کلام ہے وہ ضرور اپنے ہاتھ میں لیں اور میرے ساتھ دیکھیں مقدس لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 12واں باب اور آیت نمبر 4 سے۔ جن کے پاس خدا کا کلام ہے ضرور اپنے ہاتھ میں لیں۔ مقدس لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 12واں باب اور آیت نمبر 4 سے ہم خدا کے کلام کی تلاوت کریں گے۔ نکالیے جی۔ لکھا ہے مگر تم دوستوں سے میں کہتا ہوں کہ ان سے نہ ڈرو جو بدن کو قتل کرتے ہیں اور اس کے بعد اور کچھ نہیں کر سکتے، لیکن میں تمہیں جتاتا ہوں کہ کس سے ڈرنا چاہیے۔ اس سے ڈرو جس کو اختیار ہے کہ قتل کرنے کے بعد جہنم میں ڈالے۔ ہاں میں تم سے کہتا ہوں اسی سے ڈرو۔ کیا 2 پیسے کی 5 چڑیاں نہیں بکتی؟ تو بھی خدا کے حضور ان میں سے ایک بھی فراموش نہیں ہوتی، بلکہ تمہارے سر کے سب بال بھی گنے ہوئے ہیں۔ ہمارے سر کے بال کلام کیا کہتا ہے؟ گنے ہوئے ہیں۔ ڈرو مت۔ کیا نہ کرو؟ ڈرو مت۔ تمہاری قدر تو بہت سی چڑیوں سے زیادہ ہے۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے خدا ہم سب کو برکت دے۔ ایک آواز میں کہیں آمین۔ ڈر، خوف انسانی زندگی میں کسی نہ کسی طرح سے ہے۔ وہ ڈر غربت کا ہو، معاشی بدحالی کا ہو، گھر باہر کے نہ ہونے کا ہو۔ اگر ہم کسی کرائے کے گھر پہ رہتے ہیں اور 1 ماہ کا آپ جاتے ہیں، جیسے ہی مہینہ شروع ہوتا ہے تو جو لوگ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں ان کا جو دیا ہوا ٹائم ہوتا ہے اس کی انہیں فکر آنا شروع ہوتی ہے ہم نے کرایہ دینا، اور اگر نہ دیں تو مالک مکان کیا کرتا ہے؟ وارننگ دیتا ہے۔ کیوں وارننگ دیتا ہے؟ کہ اس کو اس کا کرایہ۔ انسان کو صحت کے بگڑنے کا خوف، انسان کو سب سے زیادہ خوف موت کا خوف ہے کہ نہیں ہے؟ ایک اردو کا لفظ ہے بزدلی۔ بزدلی کیا ہوتی ہے؟ ہاں جی، ڈرپوک۔ اور اگر میں کہوں کہ ڈرپوک ہونا کیا ہے؟ خوف زدہ ہونا۔ بزدل، کسی کو کوئی بزدل ہے تو وہ رات کے اندھیرے میں اکیلا جانے سے ڈرتا ہے، اور زیادہ تر لوگ تو خدا کے ساتھ چلنے سے ڈرتے ہیں۔ اس لیے ڈرتے ہیں کہ انہیں یہ ہے کہ ہم خدا کے معیار پہ پورا نہیں اترتے۔ آپ دیکھیں خدا ہمارے معیار پہ پورا اترتا ہے، ہم اس تک نہیں پہنچ سکے اور وہ انسان بن کے ہمارے درمیان آتا ہے۔ سب سے بڑی بات میں آج
جو چیزیں آپ کے سامنے چند ایک رکھوں گا، میرا ایمان ہے کہ آپ آج کے بعد جب یہاں سے جائیں گے تو یہ کلام کی باتیں آپ کے دل پہ چوٹ کریں گی اور آپ اپنے ایمان کا انالیسس کریں گے، احاطہ کریں گے، اس پہ غور و خوض کریں گے۔ جیسے عام ہے کہ ہمارے ہاں لوگ بات چیت شروع کریں کسی بھی مضمون پہ تو ان کی زبان اور لب گشائی بند نہیں ہوتی، لیکن اگر یہی لب یہی زبان دعا کے ہلنے کے لیے ہو تو لوگ کہتے ہیں سانو شرم آتی ہے یا ان کی اونچی آواز نہیں نکلتی۔ لوگ اس قدر بزدل ہیں کہ وہ خدا پر یہ تو ایمان رکھتے ہیں کہ جی 25 دسمبر کو اڑا دینے، یہ تو ایمان رکھتے ہیں کہ نیا سال 31 دسمبر کے بعد آتا ہے، وہ یہ تو ایمان رکھتے ہیں کہ اپریل میں روزوں کے بعد جو ہے وہ ایسٹر آتی ہے، وہ یہ تو جانتے ہیں یسوع مسیح صلیب پر ہوا، لیکن سولی والے کے ساتھ چلنا کیسے، اس سے وہ ڈرتے ہیں۔ بزدلی ہر انسان کی، یہ یاد رکھیں، ہر انسان کی مجبوریاں ہیں۔ ہر انسان کی کیا ہے؟ مجبوریاں ہیں، مسائل ہیں، پرابلمز ہیں، مشکلات ہیں۔ لیکن مجھے بتائیں، کیا مشکلات، پرابلمز، مسائل خدا سے بڑے ہیں؟ کیا خدا مسائل کے سامنے چھوٹا ہے؟ ایک عورت، کلام مقدس میں سے میں خواتین کو پہلے ریکرچ کرنا چاہوں گا۔ ایک عورت جس کا قاضی انصاف نہیں کرتا تھا، اور وہ عورت بزدل نہیں تھی، وہ ہر روز آئے روز وہ اس قاضی کے پاس جاتی، قانون دان تھا نا، جج تھا، جاتی اور اپنا مسئلہ بیان کرنے سے باز نہ آتی۔ سن لیں، اپنا مسئلہ بیان کرنے سے وہ باز نہ آتی، اور اس کی دلیری ایسی بنی کہ ایک دن کلام کہتا ہے کہ اس قاضی نے کہا بھی اس کی فائل لے کے آؤ۔ اس کی کیا لے کر آؤ؟ فائل لے کے آؤ۔ اس نے ناک میں دم کیا ہوا، کلام میں کیا لکھا ہے؟ ناک میں، جسے کہتے ہیں جینا اجیرن کر دینا، جینا محال کر دینا۔ مطلب خواتین اپنا انصاف اگر دلیری سے چلیں تو وہ لے سکتی ہیں، ورنہ بزدل تو ہونا ہی ہے۔ نمبر 2، ایک عورت جس کو خواتین ہی کی پوشیدہ بیماری تھی، اور وہ ڈاکٹرز کے پاس، حکیموں کے پاس، طبیبوں کے پاس، جہاں بھی جو کوئی بھی اسے کچھ بتاتا وہ چلی جاتی۔ کیا کرتی؟ چلی جاتی کہ اسے شفا مل جائے۔ آپ نے دیکھا اکثر لوگ چرچ میں پسے ہوئے لوگ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم نے کوئی درد نہیں چھوڑا، آپ دعا کریں، اور ساتھ یہ وہ کہہ دیتے ہیں شاید خدا ہی شفا دے دے۔ بھائی شاید نہیں، پورا ایمان، ڈاؤٹ نہیں، شک کے ساتھ نہیں، مکمل مصمم مسلح ایمان کے ساتھ کہ خدا ہی شفا دے۔ بات کر رہا تھا، جہاں کہیں اس کو بتاتے، یہ بیچاری جو بھی اس کے پاس مال سباب تھا، کتنے سال تک بیمار رہی؟ قابل غور سنیے گا، کتنے عرصے تک؟ 11 سال کے 12، ہاں جی 12 سال تے جدوں وہ 12ویں والے 12 شاگرداں نے انہیں تے چھون دے نال ہی شفا، کوئی 11-12 نہیں رہا، ہے نا؟ 12 شاگرداں والی سرکار نو چھویا تے 11 دا سفر ختم تے یسوع لاڑے دا پلہ چھو کے شفا پا لی۔ کیا یہ بزدل تھی؟ بزدل تھی؟
ڈرپوک تھی کہ میں تو بیمار ہوں، ناپاک ہوں، میری حالت ٹھیک نہیں. اور اگر بھیڑ میں سے کسی کو پتا، یہودی قوانین بڑے سخت تھے اور کلام میں موسوی شریعت نے بتایا تھا کہ خواتین کے بارے میں جب وہ ایسی حالت میں ہو تو وہ مردوں سے دور رہے، وہ پاک ترین جگہ پہ نہیں جا سکتی. اور یہ وہاں جا رہی ہے جو پاک ترین مقام کا مالک یسوع. بہت دفعہ اکثریت میں یہ خواتین کی بات ہو رہی ہے، بھائیوں کے بارے میں بات، بہت دفعہ ہماری جوان بیٹیاں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہم خدا کو اپنی زندگی دینے کے بارے میں بڑے کانشیس ہیں. زندگی کس کو دینی؟ ہاں ایتھے پڑھ جہاز زندگی دے دیں نے جڑا دل کرے تو تہاڈی پڑھی لکھی زندگی دا بیڑا گرک کر دے. تے یسوع جڑا تہاڈے سارے کام سواردا اونوں زندگی دین واسطے سوچ دے. کہے تو کیا میں ہجے پورے طور تے تیار نہیں، میں ہجے پورے طور تے اجے میرے کو جھوٹ بولیا جاتا ہے. ہاں کئی لوگ کہتے ہیں جھوٹ وجدا، میں کہ تسی کاندے تے مار دے. ہاں جھوٹ وجدا ہے. سنیں، کس سے واقف ہو گئے تو تمہیں آزادی ملے گی؟ سچائی سے. اور اگر سچائی جان لے، سچائی کے بارے میں سن لے. یہ خاتون بھائی اس کو بٹھائیں، اس کو بٹھائیں، سب پتہ لگ گیا نے دو کتیاں نے چھوٹیاں. ٹھیک ہے سنیں، یہ جو بہن تھی، یہ جو خاتون تھی، اس کا ایمان، پتہ ہے اس نے کیا دل میں سوچا؟ میں اس کا کیا چھو لوں گی؟ پلڑا چھو لوں گی. اور اس کے اندر یہ ایمان آ گیا کہ وہ جس کو دیکھ کے مدروہیں چلاتی ہے، زندہ خدا کے بیٹے ہمیں عذاب میں نہ ڈال. وہ جو مردوں کو کہتا ہے چار پائی اٹھا چل پھر، جو کبڑی عورت کو جو 18 سال کی تھی سیدھا کر دیتا ہے، جو 5 روٹیاں 2 مچھلیاں سے ہزاروں کو کھلاتا بھی اور ٹوکروں کے ٹوکرے بچ جاتے ہیں، کیوں نہ ہو پلڑا چھوڑے سے بچ جاؤں. کلام کہتا ہے کہ یہ خاتون بھیڑ کو چیرتی ہوئی مسیح تک پہنچی. میں نے کہا یسوع کہتا ہے ڈرو مت. اور مسیح خدا مخاطب کیسا کرتا ہے؟ کوئی نوکر نہیں کہا، کوئی ملازم نہیں کہا، کوئی دبکا نہیں، کوئی غصہ نہیں. مسیح کہتا ہے مگر تم دوستوں سے میں کہتا ہوں. Our relations with Jesus like as a friend. Jesus Christ is our friend. وہ کلام میں کیا کہتا ہے؟ میں تم دوستوں سے کہتا ہوں ڈرو مت. دل کی دھڑکن کو بڑھنے نہ دیں، بلکہ دل کے اندر مسیح کو آنے دیں. دھڑکنوں کو کنٹرول کرے گا، ہولڈ کرے گا، ٹھیک کرے گا، درست کرے گا، اور آپ ایک کامیاب ترین زندگی گزاریں گے. شفا تو اسے مل گئی کیونکہ اس نے یہ گھر سے طے کیا تھا کہ میں اس کا پلڑا. اچھا جس کی وجہ سے شفا ملی وہ آگے نہیں بڑھا، وہ رک گیا وہیں پر. اس نے کہا مجھے کس نے چھوا؟ مجھے یسوع کو جو چھوتا ہے تو اس سے طاقت نکلتی ہے، قوت نکلتی ہے اور اسی رک جاتی ہے. کہتے کئی لوگ نے پتہ نہیں اسی کتنے گئے سی اوتھے سانو سایا جا پیا ہے، اب فلانی گلی پھالی لنگھ رہے سی، گلی تے کس نے پانی ڈولیا سی، اسی وہ پانی ٹپ گئے ہیں. فلانی عورت سی انہیں 1.5 مہینہ نہا کے تے پانی ڈولیا، ساڈی کڑی نوں کچھ ہو گیا ہے. کرتے نا لوگ باتیں، پتہ نہیں انہاں دے گھروں ہی مٹھی چیز کھادی سی وہ دے نال ہی کچھ ہو گیا. اور میری گل سن لو، جس دل دے اندر یسوع مسیح ہے انہوں مٹھی کھواؤ، کوڑی کھواؤ، سایہ ہوئے، دھوپ ہوئے، چھاں ہوئے. یسوع مسیح کہندا وا کہ جدوں تسی مینوں اپنا آپ دیتا تو میں ہمیشہ تک تہاڈا ہاں. کلام میں لکھا ہے اسرائیل پر افسون نہ چلے گا، یعنی افسون کوئی جادوگری نہیں چلے گی. کہتے ہیں نا مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہے نا وہی ہوتا ہے جو منظور ہے. جب خدا کی منظوری نظر میں ہے آپ، یسوع کہتے ہیں مجھے کسی نے چھوا ہے. اور
ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਯਿਸੂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕੀ ਡਿੱਗਣਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਪਤਾ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਐ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਗੋਲ ਮੋਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਬਦਲੋ ਨਾ। ਯਿਸੂ ਅੱਗੇ सबब दसता है, इसको उठा देना इधर से। यीशु सबब बता रहा है। यीशु कहता है मुझ में से, और भाई उठ जा, लाइव चल रहा है, उठ जा, चल पीछे हो जा। एक ध्यान किया आपने कितने ये वेरी गुड लोग आते हैं और मैसेज रिकॉर्ड करते हैं ताकि बाद में दूसरे लोग भी सुने, ठीक है। तो दूसरों की बरकत ज़ाया ना किया करें, जिनके बच्चे हैं उनको कंट्रोल किया करें, ठीक है। ये दिन भर सुने, तसलसल खराब होता है। जब हम कलाम सुना रहे थे ना, उसका तसलसल खराब होता है। अब यीशु मसीह कहते हैं ऐसा नहीं है, भीड़ पे भीड़ गिर रही है ये समझ में आता है, लेकिन मुझ में से कुव्वत निकली है, मुझे किसी ने स्पेशल छुआ है। मैं एक दफा दुआ कर रहा था, मैंने कहा यीशु, शागिर्दों ने कहा कि भीड़ कितनी थी और लोगों पे लोग गिर रहे हैं, और यीशु भीड़ से जहां से गुजरता था लोग शिफा पाते थे, तो सारे क्यों नहीं शिफा पा गए। और पाक ने मुझे सिखाया कि छूने वाली सिर्फ एक थी, अगर सारी भीड़ ईमान से छूती तो सारी भीड़ ही शिफा पाती। बहुत दफा लोग कहते हैं कि हम ठीक नहीं होते, हमारे हालात नहीं बदलते, और फिर कई दफा तो लोगों ने, मैंने ये भी कहते सुना, भाई जी ईमान कितना का होता है, ईमान के लिए आएगा, इस बात के अंदर ही उनके शक पाया जाता है। जब आप अपनी डोरियां खुदा के हाथ में दे देते हैं, जब आप अपनी जिंदगी खुदा के हाथ में दे देते हैं, जब आप अपना चलिंदर खुदा के हाथ में दे देते हैं कि ये अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में क्या है, फिर जब मसीह जिंदा है तो फिर आप याद रखें, आप फतह ही फतह पाएंगे। बुज़दिल, डरपोक, खौफज़दा लोग ना शिफा पा सकते हैं, ना निजात पा सकते हैं, और ना निजात के बानी का अमल करने वाले यीशु मसीह को तक सकते हैं। आपको याद है एक आदमी जो बीमार था, और लोगों ने, ये मर्दों की बात है, लोगों ने उसे चारपाई पे डाला और मसीह के पास लेकर जा रहे थे, और जहां यीशु अल मसीह के कलाम बताता है कि मसीह तक पहुंचने के लिए जगह नहीं थी, उन्होंने क्या किया, वो बुज़दिल थे, उन्होंने कहा अच्छा मसीह पास आ जाएगा तो ठीक है ना, शिफा मिल जाएगी, नहीं तो ना सही। ऐसा किया उन्होंने अल्टरनेट इस्तेमाल किया, छत पे चढ़े, छत खाड़ के मरीज को रस्सियों के साथ बांध के नीचे कर दिया, और मसीह ने उनका ईमान देखकर उसे कहा जा तेरे गुनाह माफ हुए, उठ और अपनी चारपाई उठा और क्या कर चल फिर। जेड़ा मसीह ते आंदा चारपाई ते लम्मा नहीं प्या रहता बल्कि चलन फिरन दे लायक हो जाता, वो गवाही बन जाता है। बुज़दिल, डरपोक, खौफ रखने वाले खुदा को पसंद नहीं है। एक औरत जो गुनहगार थी, लेकिन एक दफा एक घर में जिसका नाम शमौन फरीसी था, मसीह उसके घर खाना खाने के लिए गया। जब लिखा खाना खाने बैठे तो वहां एक औरत आई जिसने आते ही मसीह के कदमों पे मुंह रखा और आंसुओं के साथ उसके पांव को क्या कर दिया, तर करके फिर अपने बालों के साथ खुश किया, और वो सारा इत्र जो था वो जो उसके पास था वो उसके कदमों पे डाल दिया। लिखा उस इत्र की खुशबू से सारा घर जो था वो महक उठा। और जब ऐसा हुआ तो शमौन फरीसी अपने दिल में कहने लगा ऐ कि दादा नबी, अगर ये नबी हुंदा तेन पता हुंदा है औरत कितनी गुनाहगार, औरत की है कितनी गुनाहगार। यीशु ने उसके दिल के ख्याल को भांप कर कहा शमौन मुझे तुझसे कुछ कहना है। उसने कहा हाँ। उसने कहा किसी साहूकार के 3 कर्जदार थे, एक ने 500 देना था, एक ने 300 देना था, एक ने 50 देने थे, उसने सबको माफ कर दिया, मुझे ये बता इनमें से सबसे ज्यादा खुश कौन हुआ। उसने कहा जिसके ज्यादा माफ हुए। तो यीशु ने कहा ये भी ऐसे ही है, जिसके ज्यादा गुनाह माफ होते हैं वो ज्यादा शादमानी दिखाता है और वो खुदा के करीब आ जाता है। आप कभी भी दूसरों के अंदर कीड़े निकाल कर, दूसरों को बुरा भला कहकर,
دوسروں کی عدالت کر کے، دوسروں کو مجرم ٹھہرا کے، دوسرے کے گناہوں پہ انگلیاں رکھ کے آپ کبھی ان کو مسیح کے پاس نہیں لا سکتے۔ یہ یاد رکھیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، مسیح گناہگاروں کے لیے، خطا کاروں کے لیے، چوروں کے لیے، زانیوں کے لیے، بدکاروں کے لیے، حرام کاروں کے لیے، گناہ سے لت پت لوگوں کے لیے آیا ہے، لیکن خدا کے بیٹے نے یہ اختیار اپنے ہاتھ میں رکھا، مجھے اور آپ کو نہیں دیا کہ ہم کسی انسان کی عدالت کریں، کسی انسان کے جج بن جائیں۔ یہ میرے اور آپ کے پاس اختیار ہرگز نہیں ہے۔ ہمارے پاس اختیار ہے دعا کرنے کا، مسیح کے ساتھ جی لگانے کا، اس کی پیروی کرنے کا، نہ کہ اس کی حکم عدولی کرنے کا۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، خدا کے کلام میں اگر آپ رسولوں کی زندگیاں پڑھیں تو کسی کو یسایہ نبی کا نام سنا ہے سب نے؟ کیوں بھائی؟ آپ کو پتا ہے یسایہ نبی کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اس کو الٹا کر کے درمیان میں سے آرے کے ساتھ چیر دیا گیا، 2 پیسز کر دیے گئے، کیا 2 حصوں میں کاٹ دیا گیا۔ پطرس کو الٹی سلیب چڑھا دیا گیا۔ یوحنا رسول جس نے مکاشفہ کی کتاب لکھی، اس کو ابلتے ہوئے کھولتے تیل، آپ کوڑے نے ڈال دیا ہوتا ہے نا، کیسا کتنا گرم تیل ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ ابلتے تیل میں پھینکا گیا اور بچ گیا، اور اسے پھر جزیرہ پتمس میں چھوڑ دیا جہاں اس کو مسیح کا دیدار ہوا۔ اس نے مکاشفہ کی کتاب۔ آپ کو میں بات بتاؤں، میں نے پچھلے میسج میں بھی بتایا تھا، جب آپ کا خدا پہ بھروسہ ہے تو شیر آپ کو کھائیں گے نہیں، وہ ماتھا ٹیک دیں گے، ان کے منہ بند ہو جائیں گے۔ جب آپ مسیح میں ایمان رکھیں گے، کتنی بھی دہکتی آگ ہو، اس میں پھینکنے والے تو جل جائیں گے لیکن آپ نہیں جلیں گے، کیونکہ چوتھا اعلیٰ دادا کی شکل میں خدا کا بیٹا آ جائے گا۔ ہم ایک گیت گایا کرتے تھے دانیل کے بارے میں کہ شیر توڑا سٹ کے تے مٹی پھول دے، شیر توڑا سٹ کے تے مٹی پھول دے، رب نال لاؤن والے نہیں وہ ڈول دے، جب آپ کی لگن مسیح کے ساتھ ہے۔ اب دیکھیں، انسان ہوتے ہوئے بھی کئی دفعہ ہمیں کئی لوگ کہتے ہیں بھائی ڈرے نہیں، خوف نہ کریں، ٹھیک ہو جائے گا مسئلہ، کتنا بھی بڑا مسئلہ ہو، جب ہم کسی کے پاس جاتے ہیں وہ ہمیں تسلی دیتا ہے اور ہم پھر گھر جا کے سکون سے کہتے ہیں نہیں بھی انہیں کیا کچھ نہیں۔ اور یہاں تو زندگی کا مالک و مختار، جس کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا، یہ وہ ہے جس کے ہاتھوں کی تلی پانی بن جاتا ہے، یہ وہ ہے جو کشتی میں اور شگرد سمجھتے ہم ڈوب جائیں گے اور اٹھ کے کہتا ہے طوفانوں تھم جاؤ اور ہوائیں وہیں رک جاتی ہیں۔ جو یہ جانتا ہے مچھلیاں کہاں ہیں، جو یہ جانتا ہے جال ڈالنا کہاں ہے، پتہ نہیں آپ نے کہاں کہاں ماتھا ٹیک لیا ہے ساری زندگی، کہاں کہاں آپ نے جا کے اپنے خیراتیں صدقے دے دیے ہیں، لیکن یاد رکھیں آپ کے صدقے، آپ کی خیراتیں، آپ کی ساری بلائیں اس نے سلیب پر اپنے ساتھ لے کر کہا تمام ہوا، اور موت کو للکار کر کہا اے موت تیرا ڈنک کہاں رہا، کیونکہ موت فتح کا کیا بن گئی۔ مسیح خدا، اس پہ کامل ایمان رکھیں، ڈرے نہیں، خوف نہ کریں، گھبرائیں نہیں۔ اور ایک چیز، ابلیس کا سب سے بڑا فارمولہ یہ ہے کہ وہ آپ کو پریشان کرے، آپ کو کیا کرے، اور پریشان کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپ کے مسائل آپ کے سامنے لائے، مشکلات آپ کے سامنے پیدا کرے۔ ایلڈر صاحب کی مسز بیٹھی ہیں باجی نسیم، ابھی کل ہی کی بات ہے کہ ان کے خاوند ہمارے چرچ کے بڑے وفادار ایلڈر ہمارے درمیان تھے، آج وہ نہیں۔ ایک وائف ہونے کے ناطے بچے تو ہیں، بہویں بھی ہیں، پوتے پوتیاں بھی ہیں، نواسے نواسیاں بھی ہیں، لیکن جو دکھ ان کے خامد کے ساتھ تھا وہ جاتا ہے، وہ نہیں۔ جدا کہتے نا چاچے 10 بھی ہون دے پیو نہیں بنتا ہے نا، جنہیں مرضی پتر ہون، دھیاں ہون، بچے ہون، جو خامد ہے وہ بیوی کے لیے اہم ہے اور بیوی خامد کے لیے۔ مسیح
کلیسیا کا دلہا ہے. مسیح کلیسیا کا کیا ہے؟ ہم اس کی دلہن ہیں. اب مجھے بتائیں بغیر مسیح کے اور مسیح کے ساتھ ہماری زندگی کا حال کیا ہوگا؟ ایک آدمی نے ایک بوتل لی, اس کا ڈھکن بند کر کے اس کو بارش میں پھینک دیا. کیا کیا؟ یا سمجھ لے پانی میں پھینک دیا. جب اس نے اس کو پانی میں پھینکا تو پانی بوتل کے اندر تھا یا بوتل پانی کے اندر؟ بوتل کا ڈھکن بند کیا, یہ دیکھیں خالی تھی, یہ تو بھری ہے نا, خالی بوتل تھی. اس کو اچھی طرح سے اس کا ڈھکن بند کر کے اس کو کسی سمندر میں, ندی میں, پانی میں پھینک دیا. اب بوتل پانی کے اندر ہے یا پانی بوتل کے اندر ہے؟ ہاں جی, بوتل پانی کے اندر ہے. تو پانی بوتل کے اندر کیسے آئے گا؟ کیا کھولیں گے؟ ایک اور مثال, کسی گاؤں میں بہت زیادہ بارش ہو رہی تھی. ایک آدمی نے ایک گھڑا لیا, اپنے سین میں رکھا, اس کے اوپر چپنی رکھ دی, ٹکر رکھ دا تے آپ سوکی جگہ بہ کے تے گھڑا بھراندا ہے, انتظار کر رہے, گھڑا بھر جائے گا. ایک اور مثال, کسی گاؤں میں بارش نہیں ہوتی تھی اور گاؤں کے لوگوں نے اعلان کیا بھئی فلاں گراؤنڈ میں آج سب بارش کے لیے دعا کرنے کے لیے جمع ہوں گے کہ رب بارش برسائے. سارا گاؤں بارش کی دعا کے لیے جمع ہوا تو دور سے ایک چھوٹا ننھا سا بچہ جو تھا وہ چلا آ رہا تھا, تو اس کے ہاتھ میں چھتری تھی. کچھ سیانے لوگوں نے دیکھا تے کہندے لے جداں لوگ کہندے نہیں پنڈ وسیا نہیں تے جانجی پہلے ہی آ گئی ہے نا. کچھ لوگوں نے ویکھ کے کہا لے نہیں پیا نہیں تے چھتری چکی لیان دیا. انہاں نے کسی ایک نے کہا تو کاکا نہیں تے پیا نہیں ہے, تو چھتری بھی چک لیا. کہندا بابا جی تو پینا چھتری دی لوڑ پینی ہے نا. ایمان, وہ یہ نہیں سوچ کے آیا کہ نہیں بہے گا دیکھاں گا, وہ گھروں ہی یہ ارادہ کر کے تریا جدوں اج دعا منگنی ہے تے اج مینہ نہیں پینا ہے. جدوں اج دعا منگنی ہے تے مینہ نہیں پینا ہے. تے جدوں یسوع نے 5 روٹیاں تے 2 مچھیاں تاں کیتیاں تے تھلے لے آندیاں, سارے کھا بھی گئے تے 12 ٹوکرے بچ بھی گئے. بغیر مسیح کے اور مسیح کے ساتھ بوتل پانی میں ہے یا پانی بوتل میں ہے؟ ڈھکن کھولیں گے تو آپ نے کہا پانی آئے گا. بہت سے لوگ چرچز میں آتے ہیں, اجتماع میں جاتے ہیں, گیت بھی گاتے ہیں, زبور بھی گاتے ہیں, کلام بھی پڑھتے ہیں. دیکھو میری گل سنو, ساری زندگی کا مالک کون ہے؟ ساری زندگی کا مالک کون ہے؟ ڈرتے ڈرتے دسن دے شاید خفیہ بھی ہے. ہاں جی بولے ساری زندگی کا مالک کون ہے؟ تے جنہاں نے بہانہ ہی رکھیا سانو اتوار دی بھی نہیں چھٹی, فلانے دن دی بھی نہیں چھٹی, انہاں دی زندگی کا مالک کون ہے؟ وہ آپ ہی نے, کیونکہ انہاں دے اندر یہ حرارت نہیں ہے. اچھا کئی لوگ نے 6 دن کام کرتے ہیں, اتوار والے دن کہتے ہیں ہم سونا بھی تو ہے نا, کہتے ہیں 7ویں دن تے خدا نے بھی آرام کیتا ہے تے اسی بھی آرام کر رہے ہیں. سنیں, اگر زندگی کا مالک مسیح ہے تو پھر کسی کا اختیار کیوں ہے؟ اگر سوچیں مسیح کی ہیں تو ان سوچوں میں مسیح کی بجائے اور کیوں بسا ہوا ہے؟ انس مال نے کہا نا, دل میں آنے نہیں دیتے نہ تمناؤں میں, ہم خدا ڈھونڈنے آ جاتے ہیں گرجاؤں میں. میرا کسی سے کوئی پرسنل نہیں, آپ اپنے بارے میں خود خدا کو جواب دیں. آپ اپنے بارے میں خود خدا کو جواب دیں, کتنے آپ خدا کے قریب ہیں, اس کی قربت میں ہیں. اور میری بات یاد رکھیں, جڑی کھلانیاں ہوندیاں مکئیاں اسی نوں پاپ کارن کہندے ہیں, ہے نا. جب اس کو وہ مشین میں ڈالتے ہیں, ہے نا, تو وہ پاپ کارن سی بن کے تو باہر وہ نکلنا شروع ہو جاتی ہے. یہ کیوں ہوتا ہے ایسے؟ وہ تو ایک پلاسٹک بیگ میں اس میں ڈالے ہوتے ہیں, لیکن جب اس میں ڈالتا ہے تو ان کی حالت تبدیل ہو جاتی ہے. پتہ ہے کیوں؟ ان کو حرارت ملتی ہے, حرارت ملتی ہے اور پھر وہ کھانے کے لائق ہو جاتے ہیں. انہی دانوں کو اگر آپ کچا چبائیں تو آپ کے دانتوں کو کیا دیں گے؟ لیکن جب ان کو ایک پروسیس کے تحت گزارا جاتا ہے تو وہی کھانے کے لائق سافٹ اور نرم ہو جاتے ہیں. ہوتے ہیں کہ نہیں؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم جو ہیں اس پروسیس سے گزرے بغیر کھانے پینے کے لائق بن جائیں. پروسیس سے گزرے بغیر آپ کسی بھی کام کے نہیں ہیں.
نہ دل خدا کو دیتے ہیں، نہ سوچے خدا کو دیتے ہیں، نہ وقت خدا کو دیتے ہیں، نہ گھر میں دعا، نہ آتے جاتے دعا، نہ زندگی میں خدا کے کلام کا کوئی خوف، نہ پہلو. آپ مجھے بتائیں آپ کا خدا پہ اعتراض کس بات کا ہے کہ خدا ہماری نہیں سنتا؟ آپ کا اعتراض خدا پہ تب ہو جب آپ سب کچھ قربان کر بیٹھے ہو. یشوع نے کیا کہا؟ یشوع نے کہا میری اور میرے گھرانے کی بات نہیں، ہم خدا کی عبادت کریں گے. میں اور میرا گھرانہ یسوع مسیح سے پیار کریں گے. ہوگا مثالی گھرانہ، ہالےلویا ہوگا ترانہ. پتہ نہیں تہاڈا کیڑا ترانہ ہے نا؟ نصیب تہاڈے لکھ رہا اپنے کچی پینسل نال. آپ اپنی سوچوں، اپنے ارادوں پہ اس کا پہرا بٹھائیں. اگر آپ اس بھید کو جان جائیں نا کہ داؤد کہتا ہے خدایا تیری روح تو نس کے پلا میں کدھر جاواں، تو ہم سمجھ لگ جائے گی ہر جگہ تے خدا ہے تے کیوں نہ ہوگا ٹائم دے دی اس کا وقت. اور اس بھید کو پائیں اپنی زندگی میں کہ آپ نے خدا کو ٹائم دینا ہے، خدا کے ساتھ وفاداری گزارنی ہے اور خدا کو اپنی زندگی میں پہلا درجہ دینا ہے. جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کو اس چیز کا جو ہے آپ کا بھرم نہیں ٹوٹے گا کہ خدا ہماری سنتا نہیں. ایک گیت گاتے تھے ہم بچپن میں سنڈے اسکول کا، خداوند سنتا ہے دعا، خداوند رہتا ہے ہر دم اپنے ہی لوگوں کے. اور اس میں کیا تھا؟ یسوع نے کہا تم میرے نام سے کچھ مانگتے نہیں، کچھ پوچھتے نہیں. اگر تم میرے نام سے کوئی مانگو گے دعا تو خدا کیا کرے گا؟ پھر کیا تھا؟ ایلیا ہمارا طبیعت انسان تھا، گھٹنوں پہ بیٹھ کر بڑے زور سے اس نے، بڑے ہوش سے اس نے ایک مانگی کی دعا، برسوں بادل. پھر کہتا ہے شاید بڑے زور سے اس نے، بڑے ہوش سے اس نے ایک مانگی کی دعا، چھم چھم بادل تھا برسا. جن کی زندگیوں میں برکتوں کی بارش رکی ہوئی ہے وہ گھٹنے ٹیکے لکھا ہے ڈھیلے ہاتھوں اور کمزور گھٹنوں کو. نئے نامہ یعقوب رسول کے خط میں کیا لکھا ہے؟ ڈھیلے ہاتھوں اور کمزور گھٹنوں کو کیا کرو؟ درست کرو. اور پھر کلام کہتا ہے سننے میں تیز اور بولنے میں. کئی لوگ میں سنیا کہنے کے ائی کہ گل نہیں کرن دیندے، اسی تے اگلے دے منہ چ گل ہوندی تے بگا کے ماری دی ہے. اور میں ویکھیا لوکی بھی انہاں نوں بگا بگا مار دے. ہاں کلام کیا کہتا ہے؟ سننے میں تیز، کان صاف رکھنے نا، سننے میں تیز اور بولنے میں دھیرا. چائنیز کہاوت ہے کپڑے نو کٹن تو پہلے تے بولن تو پہلے 7 واری پہلے کپڑا پہن لو، پھر غلط نہیں کدے پایا، بولن تو پہلے 7 واری پہلے سوچ لو. اس لیے آپ خدا پہ بھروسہ رکھیں، ایمان رکھیں. خداوند آپ کے حالات بدلنا چاہتا ہے. جہاں کہیں آپ ہیں خداوند اس سے آگے آپ کو لے کے جانا چاہتا ہے. اسرائیلی کہاں سے نکلے تھے اور کہاں لے گیا خدا؟ خدا ملک موعدہ میں، کنعان میں. خدا آپ کو آگے لے کے جانا چاہتا ہے. خدا آپ کو، آئیں اپنی آنکھیں بند کریں، اپنے سروں کو. ہاللیلویا، پریز گاڈ.